تیسری قسم اللہ کے عذاب کی ہے۔ پھر اس میں جو انسان بھی دوڑنا چاہے پھر وہ نکل نہیں سکتا، جو انسان بھاگنا چاہے وہ بھاگ نہیں سکتا۔ یہ ہے اللہ کا عذاب۔ جو قومیں ہلاک ہوئیں، برباد ہوئیں، ان پر مصیبتیں آئیں، ان پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے، یہ وہ مصیبتیں ہیں جو کفار پر آتی ہیں، یہ وہ مصیبتیں ہیں جو ٹال نہیں سکتی۔ جو اللہ کا عذاب آتا ہے ان کے غلط اعمال کی وجہ سے، یہ مصیبتیں وہ ہیں۔ اب یہ مصیبتیں ظاہراً کوئی مومن نظر آنے والا اس پر بھی آ سکتی، ظاہر تو مومن نظر آ رہا ہے لیکن سود کا کاروبار کرتا ہے، وہ چھوڑ ہی نہیں رہا۔ اللہ نے ایک مرتبہ کھینچا، دوسری مرتبہ کھینچا، تیسری مرتبہ کھینچا، وہ چھوڑ ہی نہیں رہا۔ اب مصیبت کی کئی شکلیں ہیں۔ اگر اللہ سود پہ یا کوئی حرام روزی کمانے والے پہ، رشوت لینے والے پہ، جھوٹ بولنے والے پہ، اور 2 نمبر دندے کرنے والے پہ، ڈاکہ زنی کرنے والے پہ، زنا کرنے والے پہ، اور شراب بیچنے والے، اور لڑائیاں جھگڑے فساد فتنہ فساد پھیلانے والے، اگر ان کو اللہ پکڑ نہیں رہا، ڈیل دے دی ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ جس پر یہ اللہ کا عذاب آ جائے کہ وہ خوشحال زندگی بھی گزار رہا ہے اور سود بھی کھا رہا ہے، یہ بڑا خطرناک اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ نے اس کو دنیا کی زندگی دے دی ہے آخرت کی زندگی کے بدلے، اب اللہ اسے کھینچ نہیں رہا۔ ظاہراً تو یہ بندہ مسلمان نظر آتا ہے، حقیقت میں یہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ اگر مسلمان ہوتا، جب تک وہ مسلمان ہوتا ہے اللہ اسے کھینچتا رہتا ہے، جب وہ واپس نہیں آتا، پکا تہیا ہے کہ میں نے رزق ہی یہاں سے کھانا ہے، پھر اللہ اس کی مہاریں کھول دیتا ہے، فرمایا لے کھا لے، اب تو رج رج کھا۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، بڑا عذاب تو آخرت کا عذاب ہے، بڑا عذاب اللہ کا عذاب تو آخرت کا ہے، جہاں کوئی چھڑوانے والا نہیں ہوگا، جہاں کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اتنی آزمائشوں سے پاس ہونے والے لوگ، ایک دن ایک صحابی ساری رات عبادت کرتا رہا، ساری رات عبادت کرتا رہا۔ صبح اس کی بیوی نے پوچھا، آپ ساری رات روتے رہے، ساری رات عبادت کرتے رہے، کیوں؟ فرمایا اس لیے میں عبادت کرتا ہوں کہ کل قیامت کے روز مجھے نبی پاک کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ وہ حضور کی شفاعت نصیب ہونے کے لیے ساری رات عبادت کرتے ہیں کہ ہم حضور کے امتی بنیں گے تو شفاعت نصیب ہوگی، اور ہم کہتے ہیں امت سے نکلیں گے تو معاذ اللہ شفاعت نصیب ہوگی۔ اگر جھوٹ فراڈ 2 نمبری یہ سب 2 نمبر کام کرنے سے حضور کی شفاعت نصیب ہو تو پھر تو سب سے پہلے کافر ہی بخشے جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جھوٹ فراڈ میں ان کا شاید نمبر تھوڑا ہو، اس شخص کی بنسبت جس نے مذہب کے لیبل لگا کر لوگوں کو لوٹا ہے، اس نے جو 2 نمبری کی ہے، اللہ تعالیٰ کو کافر پر ترس آ سکتا ہے لیکن اس منافق پر نہیں۔ مدینے میں بھی 2 ہی جماعتیں تھیں مسلمانوں کی، ایک وہ مسلمان جو سچے اور سچے مسلمان تھے، ایک وہ مسلمان تھے عبداللہ بن ابی اور ان کے ساتھی جو جہاد بھی کرتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، مسجدیں بھی بناتے تھے، مسجدوں کی کمیٹیوں میں بھی شامل تھے، لیکن وہ دندے 2 نمبر کرتے تھے، اس لیے ان کو منافق کہا جاتا تھا۔ وہ مسلمانوں میں شر اور فساد بھی چاہتے تھے، یہ اس وجہ سے ان کو منافق کہتے تھے۔ حضرت علی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کا کیا ہی خوب ارشاد ہے، آپ نے فرمایا منافق سے کافر ہونا زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ جہنم میں جہاں کافروں کا پیپ اور ریشہ گر رہا ہوگا، سب سے نیچے والی وادی میں منافق کا ٹھکانہ اللہ نے وہاں بنایا ہے۔ سب سے سخت ترین عذاب جو اللہ نے قیامت والے دن رکھا ہے منافقین کے لیے رکھا ہے۔ وہ منافق اسے کہتے ہیں جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس کا جنازہ حضور پڑھائیں، اس کو کفن بھی خود دیں، اس کی قبر میں بھی حضور اتریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے دعائیں کرنا چاہیں، اس کی بخشش کے لیے ہر ہیلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام استعمال کریں، پھر بھی آواز آئے اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیجئے، ہم نے اس کو نہیں بخشنا۔ نبی پاک کی دعاؤں سے جو نہ بخشا جائے اسے منافق کہتے ہیں۔ منافق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سنیے، آپ کانپ جائیں گے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دلوں کے حالات جانتے تھے، ان پر وحی آتی تھی، وہ فتویٰ دیتے تھے، بات کرتے تھے، شریعت لاگو کرتے تھے دلوں کے حالات جان کا۔ یاد رکھنا اب وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے،
ہم آپ کے ظاہری اعمال پر ہی فتویٰ دیں گے۔ آپ بتائیں، ہمارے ظاہری اعمال، دلوں کے بھید تو اللہ جانتا ہے، لیکن ظاہری اعمال کو دیکھ کے فتویٰ دیا جائے تو پھر جھوٹ بولنے والا آدمی منافق ہے، امانت میں خیانت کرنے والا آدمی منافق ہے، چاہے وہ صدر زکوٰۃ کمیٹی کا چیئرمین ہو، چاہے مسجد کا صدر ہو، چاہے وہ بیت اللہ شریف کی کمیٹی کا صدر ہو، امانت میں خیانت کرنے والا آدمی منافق ہے، جھوٹ بولنے والا آدمی منافق ہے، وعدہ خلافی کرنے والا آدمی منافق ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے جو آپ کے سامنے رکھی ہے۔ یہ عذاب کا سب سے بڑا خطرناک جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ بندہ مسلمان ہو اور جھوٹ بول کے روزی کما رہا ہو، دو نمبری طریقے سے کما رہا ہو، اور اللہ کی اس پر پکڑ نہ ہو رہی ہو۔ یہ ہے اللہ کا عذاب، بڑا عذاب، جس پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہیں ہو رہی۔ اس لیے نہیں ہو رہی، اللہ نے اس کو ڈھیل دے دی ہے، دنیا کی زندگی دے دی ہے۔ اللہ نے یہی فرمایا کہ تیری پکڑ ہوگی، اب آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی مصیبت سے، پریشانی سے نجات نصیب فرمائے۔ اگر کوئی آزمائش آئے تو آزمائشیں، امتحان یہ انسان کی بھلائی کے لیے ہوتے ہیں۔ جب بچے سے امتحان لیا جاتا ہے کالج یونیورسٹی میں یا جہاں پر بھی، تو امتحان اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ جب بچہ پاس ہوگا، جب امتحان میں پاس ہوگا، اس وقت وہ بیچارہ چکرا رہا ہوگا، اس وقت اس کو بھوک بھی لگی ہوگی، اس وقت وہ بڑا پریشان ہوگا جب اس پر امتحان ہے۔ لیکن یاد رکھنا، جب امتحان میں پاس ہوتا ہے پھر اس کو بڑا درجہ دیا جاتا ہے۔ چوتھی کلاس والے کو 5ویں کلاس میں کر دیا جاتا ہے، 5ویں کلاس والے کو 6ٹھی میں کر دیا جاتا ہے، میٹرک والے کو فرسٹ ایئر میں کر دیا جاتا ہے۔ یہ پھر بڑا درجہ ملتا ہے جب انسان امتحان میں پاس ہوتا ہے۔ یہ امتحان ہوتے ہی مومنوں کے، آزمائشیں آتی ہی مومنوں پر ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندوں پر، جو اللہ کے رستے پہ چلتا ہے۔ مبلغین بیچارے چلتے ہیں اللہ کے رستے پہ، ان پر طرح طرح کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، الزامات لگائے جاتے ہیں، لوگ ان پر بڑے بڑے کیچڑ اچھالتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، بڑے بڑے بیچارے وہ جنہوں نے ہزاروں لوگوں کو کلمہ پڑھایا، ہزاروں لوگوں کو راہ راست پہ لگایا، ان لوگوں کے اوپر کتنی کتنی تہمتیں لگائی جاتی ہیں، ان لوگوں کو کتنی کتنی مشکلات، کتنی مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں، کہاں کہاں بیچارے رات دن پھرتے رہتے ہیں، جہاں چوری ڈکیٹی کا ڈر ہوتا ہے وہ بیچارے اللہ کے دین کے لیے پھرتے ہوتے ہیں۔ لالچ بھی نہیں ان کو ہوتا، وہ بیچارے پیسے بھی نہیں کہتے یار ہمیں اتنے پیسے دینا، 50,000 دینا، 10,000 دینا، وہ بیچارے نہیں کہتے، کیوں؟ وہ اللہ کے دین کے لیے تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو ٹھگو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں 2 لاکھ روپے دے دیں، ہم تقریر کرنے کے لیے آئیں گے۔ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن کی سورت یاسین قرآن کا دل ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتبعوا من لا يسألكم علیہ اجرا وهم مہتدون، تم ان لوگوں کے پیچھے چلو، تم ان کی اتباع کرو جو تمہیں دین پھیلانے کی اجرت نہیں لیتے۔ یہ نہیں کہتے ہمیں اس کی عوض یہ دے دو، ہم نے اتنا گھنٹہ لگایا ہے، 15 منٹ لگائے ہیں، ہم آپ کے یہاں آ کر 2 گھنٹے پڑھیں گے تو ہمیں یہ چیزیں دے دو۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، ہدایت والے وہی لوگ ہیں جو بے لوث خدمت کرتے ہیں۔ کیوں؟ وہ لوگ نکلے ہی اللہ کے دین کے لیے ہیں، ان کو کسی سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ وہ بیچارے مبلغین جو اللہ کے رستے پہ نکلتے ہیں، مصیبتیں تو پھر آتی ہیں، پریشانیاں تو آتی ہیں، لیکن یہ سب آزمائشیں ہوتی ہیں جس کے لیے اللہ نے اتنا بڑا اعلان کر رکھا ہے۔ کیا؟ فالصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اے بندے، جو نماز پڑھتا ہے ہم اس کو گن گن کے اجر دیتے ہیں۔ 27 نمازوں کا ثواب، جو کعبے میں پڑھے گا 1,00,000 کا ثواب، جو مسجد نبوی میں 1 نماز پڑھے گا 50,000 نمازوں کا ثواب، جو مسجد قباء میں پڑھے گا پھر 5,000 نمازوں کا ثواب۔ ایسے گن گن کے نمازوں کا ثواب دیا جاتا ہے، گن گن کے اجر دیا جاتا ہے۔ یا اللہ، تو ہم جو پھر رہے ہیں تیرے دین کے لیے، فرمایا تم جہاں بھی جاؤ، تم سونے کے لیے جاؤ، اٹھنے کے لیے جاؤ، تم قرآن پڑھنے کے لیے جاؤ، محلے میں جاؤ، گلی میں جاؤ، کسی کوچے میں جاؤ، فرمایا فالصابرون اجرهم بغیر حساب، تیرا رب گن کے اجر نہیں دے گا، بے حساب اجر عطا فرما دے گا۔